بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ صورتحال میں جب دنیا کی توجہ معاشی بحران سے نمٹنے پر مرکوز ہے اور فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم و جارحیت میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے، ایسے میں اقوام متحدہ اور اسلامی ممالک کی نمائندہ تنظیم OIC کی خاموشی معنی خیز ہے، جس سے اسرائیل کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے اور وہ فلسطینیوں پر اپنے مظالم اور بربریت میں روز بروز اضافہ کر رہا ہے۔ گزشتہ دنوں مقبوضہ فلسطین میں مغربی کنارے کے جنین پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی فوج کے چھاپوں کے دوران 6 بے گناہ فلسطینی شہریوں کی شہادت کے بعد رواں سال جنوری سے اب تک 70 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق جنین پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی فوج کے چھاپوں کے دوران شہید ہونے والے فلسطینیوں کی عمریں 20 سے 25 سال کے درمیان تھی۔ دوسری طرف فلسطینی صدر کے ترجمان نبیل ابو رودینہ نے اسرائیلی حکومت پر مکمل جنگ چھیڑنے کا الزام عائد کرتے ہوئے موجودہ کشیدگی کا ذمہ دار اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کو قرار دیا ہے۔ فلسطین کی موجودہ کشیدہ صورتحال میں جب دنیا بھر کے مسلمان خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں، لیکن کچھ تنظیمیں ایسی بھی ہیں جو اسرائیلی مظالم پر دنیا کی توجہ مبذول کرا رہی ہیں، جن میں پاکستان میں فلسطین فاؤنڈیشن سر فہرست ہے۔ گزشتہ دنوں فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان نے کراچی کے ایک مقامی ہوٹل میں بین الاقوامی انصاف اور یکجہتی، فلسطین کے پرامن حل کے حصول کے لیے ایک روڈ میپ، انٹرنیشنل جسٹس اینڈ سالیڈیرٹی، اے روڈ میپ ٹو اچیونگ پیسفل سولوشن ٹو فلسطین کے عنوان سے فلسطین کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں کئی اسلامی ممالک کے کونسل جنرل، سیاسی و مذہبی جماعتوں کے قائدین اور مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات مدعو تھیں۔ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے بھی اس کانفرنس میں مدعو کیا گیا۔ اس موقع پر ہال میں چاروں طرف اسرائیلی مظالم و بربریت کا شکار فلسطینی نوجوانوں، خواتین اور بچوں کی قد آور تصاویر آویزاں کی گئی تھی، جبکہ وقتاً فوقتاً بڑی پینافلیکس اسکرین پر فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کی ویڈیوز دکھائی جا رہی تھیں، جس سے ہال میں موجود ہر شخص کی آنکھ پرنم تھی۔ تقریب میں شریک مقررین، جن میں ملیشیا کے کونسل جنرل ہرمین ہردیانتا بن احمد، انڈونیشیا کے کونسل جنرل جون کونکرو ہادی نگرات، ایران کے کونسل جنرل حسن نورین، یمن کے اعزازی کونسل جنرل ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ، سندھ حکومت کے مشیر وقار مہدی، پیپلز پارٹی کی رہنما شہلا رضا، جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر لیاقت بلوچ، تحریک انصاف کے رکن سندھ اسمبلی فردوس شمیم نقوی اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث شامل تھے، نے اپنے خطاب میں فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کی مذمت کی اور اقوام متحدہ پر دباؤ ڈالا کہ وہ فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت رکوانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ میں نے اپنے خطاب میں فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے عہدیداروں ڈاکٹر صابر ابو مریم، ڈاکٹر صدف مرتضی، ڈاکٹر علی آصف اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دی، جنہوں نے مسئلہ فلسطین پر اس اہم کانفرنس کا انعقاد کیا جو وقت کی اہم ضرورت تھی، اور اس میں مجھے بطور اسپیکر مدعو کیا۔ میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ دنیا میں اس وقت 2 مسئلے اپنے حل کے منتظر ہیں، جن میں مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین سر فہرست ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ ہر مسلمان کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا پاکستان کے لیے مسئلہ کشمیر، مگر ان 2 بڑے عالمی مسائل پر دنیا اور بالخصوص اسلامی ممالک کی نمائندہ تنظیم OIC کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے۔ کئی عرب ممالک مسئلہ فلسطین کو نظر انداز کر کے
معیشت کو بنیاد بنا کر اسرائیل سے تعلقات بحال کر رہے ہیں۔ ایسے میں پاکستان کا واضح موقف ہے کہ پاکستان اسرائیل سے اسی وقت تعلقات بحال کرے گا جب اسرائیل مسئلہ فلسطین وہاں کے عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرے۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم اور بربریت اجاگر کرنے کے لیے فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کا کانفرنس کا انعقاد ایک مثبت قدم ہے، جس پر فاؤنڈیشن کے عہدیدار ڈاکٹر صابر ابو مریم، ڈاکٹر صدف مرتضیٰ اور ڈاکٹر علی واصف اور ان کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مسئلہ فلسطین کو ہر فورم پر اجاگر کیا جائے تاکہ مسئلہ فلسطین اور فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کے بارے میں دنیا کو آگاہی حاصل ہو اور اسرائیل کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو سکے۔ شکریہ۔